پیر کامل، رائٹر عمیرہ احمد۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب اپنے منہ پر تھے۔ عاقف کی گاڑی کے پیچھے موجود گاڑیاں ہارن پر ہارن دے رہی تھی۔ وہ سڑک کے وسط میں کھڑے تھے اور یہ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس طرح اچانک گاڑی رکنے پر پیچھے آنے والی گاڑی ان سے نہیں ٹکرائی۔ سلار دونوں ہاتھوں سے اپنا جبڑے پکڑے ہوئے اپنی سیٹ پر دوہرا ہوا تھا۔ عاقف نے اپنے ہوش و خواص کو قابو میں رکھتے ہوئے گاڑی کو کچھ آگے ایک سنسان ذیلی سڑک پر موڑتے ہی ایک طرف روک لیا۔ سلار تب تک سیدھا ہو چکا تھا اور اپنی ایک ہاتھ کی ہتھیلی سے ہونٹوں اور جبڑے کو دبائے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ پہلے کا اشتعال اب غائب ہو چکا تھا۔ عاقف نے گاڑی روکی، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف مڑا اور کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے گلے کیوں پڑ رہے تھے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بلند آواز میں بات کرتے کرتے اس نے ڈیش بورڈ سے ٹیشو باکس اٹھا کر سلار کی طرف بڑھایا۔ اس نے سلار کی شرٹ پر خون کے چند قطرے دیکھ لیے تھے۔ سلار نے یک کے بعد دیگرے 2 ٹیشو نکال لیے اور ہونٹ کے اس کونے کو صاف کرنے لگا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ابھی، عاقف نے کہا۔ سلار کو ہاتھ صاف کرتے ہوئے دوبارہ ایئر رنگز کا خیال آیا۔ اس نے یکدم جھک کر پائیدان میں ایئر رنگز ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ فٹ پاتھ پر گاڑی چڑھ جاتی یا عاقف بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ ایئر رنگ، سلار نے مختصراً کہا۔ عاقف بے اختیار جھلایا۔ کیا پرابلم ہے سلار؟ میری گرل فرینڈ ہے، اس کے ایئر رنگز ہیں، میرا پرابلم ہے؟ یہ ایئر رنگز اس کا پرابلم ہے، تمہارا نہیں۔ سلار یکدم رک گیا۔ اسے اپنی نامعقول حرکت کا احساس ہوا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، ٹیشو کو کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے اسے یکدم گھٹن محسوس ہونے لگی۔ عاقف ماتھے پر بل لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا اور صنوبر کا کوئی؟ عاقف بات کرتے کرتے محتاط انداز میں رک گیا۔ وہ اندازہ نہیں کر رہا تھا پچھلی بار اس کے جملے میں ایسا کون سا لفظ تھا جس نے اسے مشتعل کیا تھا۔ وہ دوبارہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، سلار نے اس کے رکنے پر کہا۔ اوکے فائن۔ عاقف کچھ مطمئن ہوا۔ تم اور صنوبر؟ وہ پھر رک گیا۔ تم نے کہا تھا اس کا نام امامہ ہے۔ سلار نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ عاقف کو بے اختیار اس کی آنکھوں سے خوف آیا۔ وہ کسی نارمل شخص کی آنکھیں نہیں تھی۔ وحشت، بے چارگی، خوف، وہ ہر تاثر لیے ہوئے تھی۔ ہاں، اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا، شروع میں ایک بار اپنے بارے میں بتا رہی تھی، تب اس نے مجھے بتایا۔ اس کا حلیہ بتا سکتے ہو مجھے؟ سلار نے موہوم سی امید کے ساتھ کہا۔ ہاں کیوں نہیں؟ عاقف گڑبڑایا۔ بہت خوبصورت ہے، ٹال، فیئر۔ عاقف اب اٹکنے لگا۔ کالی آنکھیں ہیں، بال بھی پہلے کالے تھے اب ڈائی کیے ہوئے ہیں۔ اس نے اور کیا بتاؤں؟ وہ زچ ہوا۔ سلار نے آنکھیں بند کر کے ونڈ اسکرین کی طرف چہرہ کر لیا۔ گھٹن کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ امامہ ہاشم ہے اس کا نام۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پتہ نہیں، باپ کا نام تو نہیں بتایا اس نے۔ نہ ہی میں نے پوچھا، عاقف نے کہا۔ امامہ ہاشم ہی ہے وہ بڑبڑایا۔ اس کا چہرہ دعا دعا ہو رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، سب میں ذمہ دار ہوں اس سب کچھ کا۔ کس چیز کے ذمہ دار ہو تم؟ عاقف کو تجسس ہوا۔ سلار خاموشی سے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتا رہا۔ عاقف جواب کا انتظار کرتا رہا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سلار نے گردن موڑ کر اس سے کہا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت۔ عاقف کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر ایک کال ملانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ کوشش کرتا رہا، پھر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اس کا موبائل آف ہے، پتہ نہیں وہ گھر پر ملے یا نہ ملے کیونکہ اب رات ہو رہی ہے۔ اور وہ عاقف چپ ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ لیکن میں تمہیں لے جاتا ہوں اس کے گھر۔ آدھا گھنٹے کے بعد وہ دونوں ڈیفینس کے ایک بنگلہ کے باہر کھڑے تھے۔ وہاں پہنچنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ عاقف اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے سلار کو لفٹ دی تھی۔ چند بار ہارن دینے پر اندر سے ایک آدمی باہر نکل آیا۔ وہ چوکی دار تھا۔ صنوبر گھر پر ہے؟ عاقف نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، بی بی صاحبہ تو نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے پتا نہیں۔ عاقف نے سلار کو دیکھا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عاقف اس آدمی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 10 منٹ بعد ہوئی۔ تم کو اس سے بات کرنی ہے؟ اس نے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ عاقف دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سفر پھر اسی خاموشی سے طے ہونے لگا۔ 9 بج رہے تھے جب وہ ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچے تھے۔ سلار کے لیے وہ جگہ نہیں تھی۔ صرف اس تکلیف کا احساس نیا تھا جو اس بار اسے ہو رہا تھا۔ آج یہاں ہی ہے وہ۔ کسی آدمی نے یہاں کی کچھ لڑکیوں کو بک کروایا ہے کسی فنکشن کے لیے، وہ بھی انہی کے ساتھ جا رہی ہے۔ عاقف نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔
تم بھی تو اترو، بہت اندر جانا ہے، اب صنوبر کو تو میں تم سے ملوانے کے لیے یہاں نہیں لا سکتا۔ سلار باہر نکل آیا، وہ عاقف کے ساتھ ایک بار پھر ان گلیوں میں جانے لگا۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا وہ اس طرح کی جگہ میں آخری بار وہاں کب آیا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، انسانی گوشت کی تجارت تب بھی اسی ڈکے چھپے انداز میں ہو رہی تھی۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا، وہ پہلی بار 18 سال کی عمر میں وہاں آیا تھا۔ پھر وہ کئی بار وہاں آتا رہا تھا، کئی بار، بعض دفعہ رقص دیکھنے، بعض دفعہ کسی مشہور ایکٹریس کی کسی محفل میں شرکت کے لیے، بعض دفعہ ان گلیوں کے دروازوں، کھڑکیوں، چباروں سے لٹکتی جانگتی نیم برہنہ عورتوں کو دیکھنے اسے عجیب سی خوشی ملتی تھی۔ ان گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ وہاں کھڑی کسی بھی عمر کی کسی بھی شکل کی لڑکی کو چند گھنٹوں کے لیے خرید سکتا تھا۔ والٹ سے نکلنے والے چند نوٹ وہاں کھڑی کسی بھی لڑکی کو سر سے پاؤں تک اس کا کر دیتے تھے۔ دنیا پیروں کے نیچے اور کائنات مٹھی میں ہونا اور کسے کہتے تھے، اس سے سرشاری کا احساس ہونا اور ہوتا، اور بعض دفعہ وہاں رات گزارنے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ جن سے وہ نفرت کرتا تھا۔ چند روپے کی خاطر جسم فروخت کرنے والیوں کے لیے وہ اس کے علاوہ کیا جذبات رکھ سکتا تھا، اور نفرت کے باوجود وہ انہیں خریدتا تھا کیونکہ وہ خرید سکتا تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں سے یقین تھا ان عورتوں میں کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہو سکتی تھی جس سے اس کا کوئی تعلق ہوتا، خونی رشتہ ہوتا یا محبت ہوتی۔ اس کی ماں اور بہن ایلیٹ کلاس کی فرد تھی، اس کی بیوی کو بھی اسی کلاس کے گھر سے آنا تھا، اس کی بیٹی بھی اسی کلاس سے ہوتی۔ ریڈ لائٹ ایریا کی عورتیں، انہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی یقین تھا، اکڑی گردن، اٹھی ہوئی ٹھوڑی اور تنے ہوئے آبروؤں کے ساتھ وہ اس مخلوق سے جتنی نفرت کرتا کم تھی، جتنی تذلیل کرتا ناکافی تھی۔ اور اب قسم نے کیا کیا تھا، 7 پردوں میں رہنے والی اس عورت کو جس کے جسم پر وہ کسی کی انگلی کے لمس تک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے اس بازار میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس سے چند قدم آگے وہ شخص چل رہا تھا جو اس کا گاہک تھا، اور سلار سکندر زبان کھولنے کے قابل تک نہیں تھا، آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، شکوہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی سے کیا کہتا؟ کیا وہ اللہ سے کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آخر اس نے ایسا کیا 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 تھا؟ اس نے اپنے ہونٹ بینچ لیے، اس کی کپ کپ ہٹ کو کیسے روکتا؟ ان گلیوں میں آنے والا کوئی شخص کبھی دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے اپنے گھر، اپنے خاندان کی عورت کبھی اس بازار میں نہیں آئے گی، کسی دوسرے مرد کی جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کے عوض نہیں بک سکے گی؟ ماں نہیں، بہن یا بیوی، بیٹی، پوتی، نواسی، آنے والی نسلوں میں سے کوئی بھی۔ سلار سکندر کی زبان حلق سے کھینچ لی گئی تھی۔ امامہ ہاشم اس کی بیوی تھی، اس کی منکوحہ ایلیٹ کلاس کی وہ عورت جس کا اس بازار سے کبھی واسطہ نہیں پڑتا۔ سلار سکندر نے ایک بار پھر خود کو مارکلا کی پہاڑیوں پر رات کی تیکی میں درخت کے ساتھ بندھا پایا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ صاحب میرے ساتھ چلو، ہر عمر کی لڑکی ہے میرے پاس، اس علاقے کی سب سے اچھی لڑکیاں، قیمت بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی چلنے لگا۔ میں اس لیے یہاں نہیں آیا ہوں، سلار نے مدھم آواز میں نظر ڈالے بغیر کہا۔ کوئی ڈرنک چاہیے، کوئی ڈرگ؟ میں سب کچھ سپلائی کر سکتا ہوں۔ عاقف نے یکدم روک کر قدرے اکڑے ہوئے انداز میں اس آدمی سے کہا، تمہیں ایک بار کہا ہے کہ ضرورت نہیں، پھر پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس آدمی کے قدم تھم گئے۔ سلار خاموشی سے چلتا رہا، اس کا ذہن کسی آندھی کی زد میں آیا ہوا تھا۔ امامہ ہاشم وہاں کب، کیوں، کیسے آ گئی تھی؟ ماضی ایک فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ پلیز تم ایک بار اس کو جا کر میرے بارے میں سب کچھ بتا دو۔ اس سے کہو مجھ سے شادی کر لے، اس سے کہو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نام۔ اس کو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دو گے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس نے بہت سال پہلے اپنے بیڈ پر نیم دراز چپس کھاتے ہوئے موبائل فون پر بڑے اطمینان سے اس کو بلکتے سنا تھا۔ بائی دا وے، تم امامہ کے کیا لگتے ہو؟ میں اور امامہ بہت گہرے اور پرانے فرینڈز ہیں۔ جلال انصر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ سلار نے عجیب سی سرشاری محسوس کی۔ جلال اس وقت امامہ اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتا تھا۔ اس سے جا کر صاف صاف کہہ دو کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ جلال انصر کا یہ پیغام سنتے ہوئے امامہ ہاشم کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے چوئنگ گم کے ببل بناتے ہوئے امامہ کو موبائل پر خبر دی تھی، تم نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کر دو، مجھے طلاق دے دو۔ وہ فون پر گر گرائی تھی۔ نہیں، میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور احسان نہیں کر سکتا، اور یہ والا احسان، یہ تو ناممکن ہے۔ اس نے جواباً کہا تھا، تم طلاق چاہتی ہو، کورٹ میں جا کر لے لو، مگر میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ سلار کے حلق میں پھندے لگنے لگے۔ ہاں میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن میں نے جلال انصر کی غلط فہمی کو دور کر دیا تھا، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے صرف ایک مذاق کیا تھا، ایک پریکٹیکل جوک۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ امامہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو۔ وہ جیسے کسی عدالت میں آن کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اسے طلاق نہیں دے کر،
مگر میں نے پھر بھی یہ خواہش تو نہیں کی تھی کہ وہ یہاں آ پھنسے۔ میں نے اسے گھر چھوڑنے سے روکا تھا، میں نے مذاق میں ہی صحیح مگر اسے مدد کی آفر بھی کی تھی، میں تو اس کو یہاں لے کر نہیں آیا تھا۔ کوئی مجھے تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا اس سب کا، وہ بے ربط جملوں میں وضاحتیں دے رہا تھا۔ اس کے سر میں سنسناہٹ ہونے لگی، درد کی ایک تیز مگر منوسی لہر۔ میگرین آدھے سر کا درد کا ایک اور اٹیک۔ وہ چلتے چلتے رکا، ہونٹ بیچتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنی کن پٹی کو مسلا۔ درد کی لہر گزر گئی تھی، آنکھیں کھول کر اس نے گلی کے بیچ و خم کو دیکھا۔ وہ اندھی گلی تھی، کم از کم اس کے لیے اور امامہ ہاشم کے لیے۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ عاقف ایک چوبارے نما گھر کے سامنے رک گیا تھا۔ اس نے مڑ کر سلار کو دیکھا۔ یہی گھر ہے۔ سلار کا چہرہ کچھ اور زرد پڑ گیا۔ قیامت اب اور کتنی دور رہ گئی تھی؟ اوپر کی منزل پر جانا ہے، صنوبر اوپر ہی ہوگی، عاقف کہتے ہوئے ایک طرف موجود تنگ اور طریق سی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سلار کو پہلی سیڑھی پر ہی ٹھوکر لگی، وہ بے اختیار جھکا۔ عاقف نے مڑ کر اسے دیکھا اور رک گیا۔ احتیاط سے آؤ، سیڑھیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، اوپر سے یہ لوگ بلب لگوانے کے بھی روادار نہیں۔ سلار سیدھا ہو گیا، اس نے دیوار کا سہارا لے کر اوپر والی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سیڑھیاں بل کھا کر گولائی کی صورت میں اوپر جا رہی تھی اور اتنی تنگ تھی کہ صرف ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ ان کی سیمٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی، وہ بوٹ پہننے کے باوجود ان کی خستہ حالت کو جان سکتا تھا۔ جس دیوار کا سہارا لے کر وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس دیوار کی سیمٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ سلار اندھوں کی طرح دیوار ٹٹولتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہلی منزل کے ایک دروازے کے کھلے ہوئے پٹ سے آنے والی روشنی نے سلار کی رہنمائی کی تھی۔ عاقف وہاں کہیں نہیں تھا، یقیناً دروازہ